باب اتباع الجماعت من الایمان. اصل یہ کل کی ہماری نشست منکر کے ہمارے سبق میں اگرچہ ہمارے اس سے سبق سے متعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی دو چیزیں یہاں کل جو باب الزکاۃ کی اصلاح اس حدیث کے حوالے اس حدیث کے حوالے سے دو چیزیں اور بھی بیان کی جاتی ہیں کہ اس نے آپ سے پوچھا علیہ غیرها قال لا الا ان تطوع. اس سے آئندہ سراتا فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ فرض نمازوں کے علاوہ کوئی چیز فرض کے ذریعے جو ہے نہیں ہے علوم کے درجے میں بھی نہیں ہے. وطر سمیت باقی ساری نمازیں سنت میں شامل ہے. احناف کے نزدیک وطر واجب ہے. یہ بات بندہ جناب الاسلام کا مسئلے سے اشارہ کیا ہے. اور دوسرا ایک اور مطلب یہاں کہ نفل نماز شروع کرنے کے بعد نفل عمل شروع کرنے کے بعد کیا روچی عمل واجب ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. احناف زیادہ کے نزدیک واجب نہیں ہوتا. احناف کے نزدیک نفل نماز شروع کرنے کے بعد اب اس کی اتباع ضروری ہے. یہ جو مسئلہ ہے کہ کتاب استاد مطابق سے اشارہ کر رہا ہوں. باب اتباع الجنائز من الایمان. ایمانوں کے پیچھے چلنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ. وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوبي قال حدثنا غيظ قال حدثنا ايضا عن الحسن بن محمد ان ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه ينفع يصلي عليها ويبلغ من دفنها فانه يجد من اجل قيامتين كل قيام بسجود ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فإنه يجب يجب القيامات. حضرت حسن بصری اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ. حسن بصری تابعین میں سے, محمد بن سیرین یہ بھی تابعین میں سے, دونوں تابعین میں بھی افضل علماء میں تابعین میں شامل ہے. حسن بصری مشہور ہے اور محمد بن سیرین بھی مشہور ہے. محمد بن سیرین کو اس امت کا امام کہا جاتا ہے. خواب کی تعبیر ہے امام المعبرین, خواب کی تعبیر کرنے والے, خواب کی تعبیر کرنے والے ان کے امام. ایک کتاب ان کی نظر سے مشہور ہے مذاہب اللہ. ان مذاہبات وہ ان کی کتاب نہیں, کسی اور کی کتاب ہے لیکن منسوب ان کی طرف ہے. حسن بصری بڑے مشہور تابعین میں ہیں. تو یہ دونوں روایت کرتے ہیں حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ انسان کے اخلاق میں ارشاد فرمایا جس نے مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا تو مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا. ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ صاحب ایمان تھا وہ احتساباً اور صرف ثواب کی امید سے شریک ہوا. وکان معه اور جنازے کے ساتھ رہا حتی یصلی علیہا یہاں تک کہ اس کی نماز ادا کی گئی. ویبلغ من دفنها حتی یصلی علیہا یہاں تک کہ اس کی نماز ادا کرے, اس کی نماز میں شریک ہو. ویبلغ من دفنها اور ان کی تدفین سے بھی قرابت حاصل کی جائے, اس تدفین تک وہاں شریک رہا. تو یہ اجر کے دو قیرات لے کر لوگے گا اور ہر قیرات مثل احد اور پہاڑ کے برابر ہے. ومن صلی علیہا اور جس نے کسی مسلمان کی جنازہ میں شرکت کی جو مرجع قبل ان تدفن تو تدفین کے پہلے روزہ ہے تو
وہ حضرت ہے قیامت نکل بیٹھے کا باقبر میں ارتقاء من اسلام تھا اور یہاں اتباع ولایت من ایمان باقبر میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور یہاں یہ اتباع ولایت من ایمان یہ بندوں کے حقوق جو ہیں ان میں سے یہ بھی ہے. آپ نے حدیث میں 5 کا بیان فرمایا ایک حدیث میں سے زائد کا بیان فرمایا کہ مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے جو فوج ہو کے بیمار اس کی عیادت کی جائے تو جب فوج ہو جائے اس کی نماز جنازے میں شرکت کی جائے تو باخبر سے الحمد اور مقصد بخاری ایمان کی ترغیب کا ثابت کرنا ہے کہ جنازوں میں شرکت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے تو عمل ایمان کا حصہ ہے ایمان کی ترکیب یہ مقصد بخاری ہے. اچھا جی جنازت المسلمین ایمان و احتساب یہ جنازے کے پیچھے چلا ایک ہی اس میں علماء کا اختلاف ہے اولا غیر اولا کا افضل غیر افضل کا. امام شافعی فرماتے ہیں جنازے کے آگے چلنا افضل ہے اور امام یونیور رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے. تو من اتبع کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنے کو تو یہ امام صاحب کی دلیل ہے جنازے کے پیچھے چلنا. اور مولانا سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ احناف کا اور شافعیوں کا اختلاف یا ایک نقطہ نظر کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازے میں شریک ہونے والے سفارشی ہوتے ہیں یہ مسلمان نماز کھو دیا ہے ان کے سفارشی ہوتے ہیں اور سفارشی آگے چلتے ہیں اس لیے ان کو آگے چلنا چاہیے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز جنازے میں شریک ہونے والے اپنے مسلمان بھائی کو دینا سے رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو رخصت کرنے والے پیچھے ہوتا ہے اور جو دارا ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اس لیے پیچھے چلنا چاہیے. بارہ ایمان و احتساب ایمان و احتساب کی حوالے سے یاد ہوگا بات ہو چکی ہے یہ لوگوں یہاں بات ہوئی تھی یہاں پہ میں ایمان اس میں بات ہوئی ہے اور پھر قتل اور قیام رمضان میں بھی بات ہوئی ہے اور صوم رمضان میں بھی بات ہوئی ہے. ایمان اللہ کی ذات ہے پہ یقین اور یہاں کیا ہے اللہ کی ذات پہ یقین کا ایمان سے مراد یہاں یہ ہے وہ احتساباً اور ثواب کی امید کے ساتھ صرف نماز میں شرکت ثواب کی امید سے ہو. اور دوسرا یہاں بیان کیا گیا تھا صرف ثواب کی امید نہیں بلکہ یہ بھی ہو کہ جب بھی کوئی عمل کر رہا ہے تو عمل کرتے ہوئے یہ اس سے اظہار ہو کہ میں اللہ کی ذات بھی کر رہا ہوں اور اللہ نے اللہ کے پیغمبر نے اس لیے ثواب بیان کروایا فضائل بیان کروائے ان فضائل کے حصول کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں. صرف بیان کی بات نہیں اور عمل اسی کیفیت کے ساتھ کرنا چاہیے. مکان قیرات دیکھیے قیرات درخت کا چھٹا حصہ یا دینار کا 24واں یا 25واں حصہ اسے کہتے ہیں قیرات. اور قیرات اس کی جگہ ہے قیرات جسے دینار کی جگہ ہے دینار اور اسی سے پھر دینار سے دینار اور قیرات سے قیرات ہے یا قیرات سے قیرات تراری قیرات سے تراری اور قیرات یہ مفرد تراری جمع. تو یہ اگرچہ قیرات کل قیرات یہ قیرات دنیا کا پیمانہ ہے دنیا کے وزن ہے درخت کا جگہ حصہ ہے دینار کا 24واں حصہ ہے لیکن اس سے مراد یہاں اس سے مراد یہ نہیں اس سے آخرت کا قیرات مراد ہے اور وہ آخرت کا قیرات اس روز احد پہاڑ کے برابر ہے احد پہاڑ کے برابر یعنی ثواب مجھے ملے گا احد پہاڑ کے برابر. یہ تمثیل ہے اللہ کے پیغمبر تمثیل یہاں فرما رہے ہیں کہ مجھے ثواب ملے گا احد پہاڑ کے برابر. لیکن بعض جگہ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ پاک اس ثواب کو اتنا بڑھا دے کہ احد پہاڑ کے وزن کے برابر کر دے. اللہ اس ثواب کو احد پہاڑ کے وزن کے برابر کر دے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو
تمہارا جہاں کیا تفصیل بنا دے گی حقیقت اللہ اس ثواب کے وزن کو اور پار کے برابر کر دے گا. اور صلی اللہ علیہ نماز نہ کرے شرکت یہ مردوں کی بات عورتوں میں تو ہے نہیں لیکن مردوں کو وہاں کیا کرنا چاہیے جنازے میں شرکت صرف ایمان کی بنیاد پہ احتساب کی بنیاد پہ ثواب کی بنیاد پہ جنازے میں شرکت کرنی چاہیے اور کوئی وجہ نہ ہو جو اس کی تعلق رشتے داری یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے رشتے داری ہے محلہ داری ہے یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے لیکن اگر کیا ہے اللہ رب العزت سے ثواب کی امید اللہ رب العزت اس کے توقع کے بیان کرنا فضائل اس استعداد کے ساتھ جنازہ میں کسی بھی یہ قبر کو کیا جائے. اچھا جی آگے دیکھیں تابع عثمان المعظم قال حدثنا عوف بن محمد بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم تابع متابع دھیان سے امام بخاری ڈال رہے ہیں آج انہیں روڈ رہی ہے روح کی طرف یہ امام بخاری کے دادا استاذ حدثنا غیرهم اس کی سند ہے ابھی جواب کی سند احمد بن عبداللہ بن علی المنجوفی حدثنا غیرهم المنجوفی حدثنا احمد بن منصور کے فائد المنجوفی حدثنا غیرهم امام بخاری کے دادا استاد غیر یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ میرے دادا استاد کی مطابق کی یہ بیان کرنے میں عثمان مؤذن نے بھی یہ مؤذن تھے جامعہ بصرہ کی جامع مسجد کے مؤذن تھے عثمان انہوں نے بھی روایت کے دن اور اس سے اس روایت کے بیان کرنے میں میرے دادا استاد وہ کی مطابق کی ہے. اچھا جی عن محمد بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. دیکھیے مطابقت کا کیا فائدہ ہے مطابقت کا کیا فائدہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ان کے حوالے سے محدثین کو اعتراض ہے. اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے پاس اگرچہ یہ سند حسن محمد حسن اور محمد دونوں سے ہے اس میں سے حسن اکیلے نہیں محمد ابن سیرین بھی اس میں شامل لیکن پھر بھی اگر کوئی اعتراض ہے تو میرے پاس دوسری سند ہے میرے پاس دوسری سند ہے اس سند میں کیا ہے میرے دادا استاد کی مطابق کی ہے اسی روایت کے بیان کرنے میں عثمان مؤذن نے بھی محمد النبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اب تمہیں یاد ہوگا کتاب وہی باب میں بتایا گیا کہ مصر کا مطلب ہے الفاظ میں مطابق اور نحو کا مطلب ہے الفاظ میں نہیں لیکن معنی میں مفہوم میں مطابق یہ کہتے ہیں کہ عثمان مؤذن نے بھی یہ روایت بیان کی ہے اس میں جو اور محمد اس میں حضرت بصری کے درمیان میں ہے ہی نہیں محمد ابن سیرین ہے بیان کرتے ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی مفہوم کے مطابق. چلیے باب قول المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال ابراهيم التيمي ما عرفت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا. وقال ابن ابي مليكه أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق. ابراہیم نقی الماء تذکرات کر لو. بعض خوف المومن مومن کو ہمیشہ خوفزدہ رہنا چاہیے کہ اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے اسے پتہ بھی نہ چلے. ابراہیم چلی کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنے قول کو اپنے عمل میں پیش کیا مجھے خدشہ پیش آیا کہ میں بھی اپنے قول کی تجدید کرنے والا نہ بن جاؤں میں اپنے قول کی تجدید کرنے والا نہ بنوں. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابیوں کو پایا اصحاب رسول میں سے 30 سے میں ملا ہوں سب ملاقات کی ہے وہ سب کے سب اپنی ذات پر نفاق کا خوف رکھتے تھے اور اور مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان ایمان بھی کاہل کہ ان کا ایمان بھی جبی اور بقائد کی طرح
ويذكر عن الحسن حسن بصری سے مذکور ہے انہو فرمایا ما خافه الا مومن اللہ رب العزت کا خوف مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں برتتا ہے. مومن اللہ کے خوف سے بہتر انداز رہتا ہے. ولا آمن الا منافق اور منافق اللہ کے خوف سے بےخوف ہوتا ہے. وما يحذر من الإنسان والتقاط الإنسان من غير توبة اور تقریبات کا دوسرا حصہ وما يحذر من الإسراف اور جن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے وما يحذر من الإسراف اور اصلاح کرنا چاہیے بغیر اصلاح کرنے سے کس پر الگ تفاصل نئی جگہ پر اصلاح بغیر اصلاح اور گناہ پر اصلاح بغیر توبہ کے بقول اللہ تعالیٰ اللہ کے قول کی وجہ سے ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ایمان والے اپنے کیے پر اصلاح نہیں کرتے ان سے گناہ ہو جائے تو جانتے ان سے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے. باخبر میں تھا ایمانوں و احتساباً کہ اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید کرتے ہوئے باخبر میں امید کی بات تھی. تو یہاں امام بخاری بتا رہے ہیں کہ امید کے ساتھ خوف بھی مومن کے دل میں ہونا چاہیے. اپنے اعمال پر اعمال کے زیادہ خوف بھی ہونا چاہیے. باخبر میں تھا کہ جماعت زیادہ میں شدت اور ثواب کی امید سے تو یہاں بتا رہے ہیں کہ ثواب کی امید کے ساتھ یقیناً آدمی کو عمل کرنا چاہیے لیکن جس کے ساتھ ساتھ اس سے خوف جگہ بھی رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عمل میں خوف پیدا ہو جائے عمل یہ کسی اور جگہ سے ایک عمل ظاہر ہو جائے اس کا خوف بھی دل میں رکھنا چاہیے. یہ ماقبل سے ربط ہے اور مقاصد بخاری مقصد نہیں مقاصد بخاری کے لیے اللہ فرماتے ہیں بعض امام نے فرمایا یہاں پہلا مقصد امام بخاری کا امام بخاری کا رحمہ اللہ کی تردید ہے. امام بخاری کا رحمہ اللہ ان کے ایک موقف کی تردید کرنا چاہتے ہیں. پہلا مقصد امام بخاری کا یہ ہے اور دوسرا مقصد جو کتاب الایمان کی بنیادی ہے کہ مرجئہ کی تردید. مرجئہ کہتے ہیں کہ اعمال سیئہ برے اعمال بدر نہیں ہیں. امام بخاری نے فرمایا کہ دیکھو امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں اصحاب رسول یہ نفاق کا خوف رکھتے تھے اپنے اوپر اور حضرت بصری کہتے ہیں کہ مومن ہی اللہ کے خوف سے ہمیشہ برقرار انداز رہتا ہے. تو خوف وہ قرآن کریم بھی کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو ہمارے سیاح ہمارے صالحہ کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور تمہارا کہنا کہ ہمارے سیاح اس کا کوئی مسئلہ کا کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے. یہ دوسرا مقصد ہوا. تیسرا مقصد دیکھیے باقاعدہ میں احتساب کی بات تھی کہ احتساب کے ثواب کی امید کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. تو امام بخاری یہ بات لا کر بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ثواب کی امید کے ساتھ عمل کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی دل میں رکھنا چاہیے اعمال کے ضیاع کا. لیکن امام بخاری فرما رہے ہیں اس نمبر باب میں کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی خوف کو سامنے رکھ کر عمل سے ہی چلا جائے اور نہ امید ہو کر بیٹھ جائے تو گناہ کے نہیں. یہاں اگر من غیر توبہ ہماری ہر ضرور میرے اسرار یہ لفظ جا کر بتایا کہ دیکھو یہ عمل تب ظاہر ہوگا جب آدمی خدا پر اصرار کرے گا. اگر اصرار نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کا عمل ظاہر نہ ہو. تو بہرحال تیسرا مقصد یہ ہوا کہ امید بھی ٹھیک امید کے ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے. لیکن خوف کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی نا امید ہو کر بیٹھ جائے اور جگہ جائے اور عمل نہ کرے کہ ہو سکتا میرا عمل ظاہر ہو جائے. تو فرمایا کہ نہیں صرف اس وقت میں ظاہر ہوگا ہماری حضر اسرار جب آدمی بنا پر اصرار کرے گا. تین مقاصد ہو گئے امام بخاری رحمہ اللہ کے. اب دیکھیے اب یہ عبارت دوبارہ پڑھیں تب سے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے امام حنیفہ پر تو بعض کی تنقید کی ہے اس تنقید کے جواب بھی اس میں آئے گا. ابراہیم تیمی کہتے ہیں دیکھیے اچھا دیکھو پہلی بات ذہن میں رکھو ترجمہ باب کے دو حصے. پہلا حصہ ہے باب خوف المؤمن من ان یحبط عمله وهو لا یشعر. اس حوالے سے امام بخاری نے تین آثار نقل کیے. تین آثار
پہلا اثر امام ابراہیم تیلی کا، دوسرا ابن ابی ملیکہ کا، اور تیسرا اثر حضرت بصیر رحمہ اللہ کا. سمجھو. اب دوسرا جو تجربہ الباب کا دوسرا حصہ وما یحذر، اس کا عطف اس پہ ہے. ولا یشو باب خوف المؤمن ان یحبط عمله ولا یشو وما یحذر للسائر ان التقاط والعصیان. وما یحذر، دیکھو یحذر یہ فعل ہے، یہ فعل ہے فعل مجزوم مضارع، لیکن یہ مصدر کے معنی میں ما جو ہے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو وما یحذر من الاسرار، جن چیزوں سے اجتناب برتنا چاہیے. وما یحذر، اور جن چیزوں سے اجتناب برتنا چاہیے، یعنی کسے اجتناب برتنا چاہیے. اسرار تقاتل والعصیان، لڑائی جھگڑے گناہ پر اصرار سے اجتناب برتنا چاہیے. یہ تجربہ الباب کا دوسرا حصہ ہوا. من غیر توبہ، بغیر توبہ کے، یعنی آدمی توبہ نہ کرے تو گناہ پہ اصرار کرتا رہے، یہ مومن کے مناسب نہیں ہے. اس کی دیکھو دلیل، اس کے امام بخاری نے ایک آیت کریمہ نقل کی بقول اللہ تعالی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ ایمان والے جانتے بوجھتے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے. اس 24 باری کی آیت مبارکہ. اچھا، اب تجربہ الباب کے دو حصے میں، پہلا حصہ تھا خوف المؤمن ان یحبط عمله وهو لا یشعر، اور دوسرا حصہ تھا وما یحذر من الاسرار علی التقاطع والعصیان من غیر توبہ. اب دیکھیے ان دونوں حصوں کے لیے حدیث مبارکہ امام بخاری لائے ہیں، لیکن امام بخاری حدیث سے نقل کرنے میں لفظ و نشر مرتب کا خیال نہیں رکھے، بلکہ یہاں حدیثیں جو لائے ہیں استدلال میں یہ لفظ نشر غیر مرتب کے طور پر ہے. مثلا دیکھیے، اب یہ حدیث سلاح المسلم فسوق وقتالہ کفر، یہ پہلی حدیث ہے. یہ پہلی حدیث وما یحذر من الاسرار علی التقاطع والعصیان، یہ تجربہ الباب کے دوسرے حصے کی دلیل ہے. اور دوسری حدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبر بلیلۃ القدر فتلاها رجلان من المسلمین، یہ حدیث تجربہ الباب کے پہلے حصے کی دلیل ہے. تو یہاں دلائل لفظ نشر غیر مرتب کے طور پر ہے. اچھا، یہ حدیثوں کا ترجمہ بھی کل لوگ بات کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے آپ کو. حدثنا شعبۃ عن زبید قال سألت ابا وائل بن المرجع، زبید کہتے ہیں میں نے ابو وائل شبیب بن سلمہ، یہ تابعین میں سے ہیں، عبداللہ بن مسعود کے خصوصی شاگردوں میں. یہ فرماتے ہیں زبید میں نے ابو وائل سے مرجع کے قول کے بارے میں پوچھا. انل مرجع کے بارے میں پوچھے، کیا مطلب مرجع کے موقف کے بارے میں، کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے سیاح بزرگ نہیں ہیں. میں نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حدثنی عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کی دعوت گروج یہ فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑنا کفر ہے. اخبرنی عبادۃ بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخرج بلیلۃ القدر، آپ علیہ السلام گھر سے تشریف لائے صحابہ کو لیلۃ القدر کی رات کا بتانے کے لیے. فتلاها رجلان من المسلمین، جو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. فقال انی خرجت اخبرکم بلیلۃ القدر، آپ نے فرمایا کہ میں جو تمہیں لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں خبر دینے کے لیے آیا تھا. لیکن وَإِنَّهُ طَلَعَهَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فلاں فلاں آدمی جڑ رہے تھے. فَرُفِعَتْ لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی، یعنی میں بلا دیا گیا. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو. ابھی تَمِسُوهَا، اب تلاش کرو اس کو. حصہ بھی رمضان مبارک کی 27ویں رات میں، یعنی 7ویں رات رات کیا ہے 27ویں رات، شروع سے شروع کریں 27ویں، آخر سے شروع کریں تو 7ویں. 29 اور 29ویں رات میں، والخمس اور 25ویں رات میں تلاش کرو، 5ویں رات میں تلاش کرو. آخر سے اگر کہیں آخر سے گنے
تو خمس سے مراد 5ویں رات، اور تیسرے سے 9ویں، تو سب سے مراد 7ویں، اور شروع سے شروع کریں تو سب سے مراد 27ویں، تیسرا سے مراد 29ویں، خمس سے مراد 25ویں رات۔ تو میں آپ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو یہ 2 حدیثیں بیان ہوئی ہیں، 2 حدیثوں میں سے جس سے بتایا گیا کہ پہلی حدیث بات کے دوسرے حصے کی دلیل ہے، اور دوسری حدیث بات کے پہلے حصے کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیے، اب آ جائیں عبادت پہ دوبارہ شروع سے۔ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ یہ تابعین میں سے، اور جو بتایا گیا تھا باب الوحی کی پہلی حدیث، باب الوحی کی پہلی حدیث، اس میں دیکھو اخبرانی محمد بن ابراہیم التیمی، یہاں ابراہیم تیمی کے صاحبزادے محمد وہ راوی ہے پہلی حدیث کے، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھ سے کس نے بیان کیا ہے؟ محمد بن ابراہیم تیمی نے بیان کیا۔ تو پہلی حدیث کے راوی ہے ان کے صاحبزادے محمد، اور یہاں ان کا اپنا قول نقل ہوا ہے ابراہیم تیمی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے عالم تھے۔ اب تو آج پھر دیر ہو گئی کیونکہ واقعہ میں کہا تھا کہ آگے ان کے حوالے سے بات آئے گی تو وہاں بیان کریں گے، اب پھر آج دیر ہو گئی چھوڑیے واقعے کو۔ تو بہرحال ابراہیم تیمی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں میں عادت تو قومی علی عملی اللہ خشید النقول مکذبا، کہتے ہیں جب بھی میں نے اپنے قول و فعل کا موازنہ کیا مجھے یہ خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں میں اپنے قول سے عمل کی تصدیق تو نہیں کر رہا، یعنی میں کہتا کچھ ہوں، دیکھو اتنے بڑے عالم فرما رہے ہیں کہ میں کہتا کچھ ہوں لیکن میرا عمل کچھ ہے، تو عمل میرا چونکہ قول کے مطابق نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے عمل سے اپنے قول کی تکذیب کرنے والا نہ بن جاؤں۔ تو یہ فاعل ہے مکذب۔ میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں لیکن میرا عمل ایمان والوں کے مطابق نہیں ہے، میں اپنے آپ کو اچھے اعمال والا کہتا ہوں، میرا عمل میں قول سے یہ کہتا ہوں لیکن میرا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ تو مکذباً اس میں فاعل کہ میں اپنے عمل سے اپنے قول کی کہیں تردید کرنے والا نہ بن جاؤں۔ مکذباً اور بعد میں مکذباً کہا اس میں مفعول، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے عمل کو دیکھ کر میری تردید کرنا شروع نہ کر، میری تکذیب کرنا نہ شروع کر دیں، میرے قول کو جھٹلانا نہ شروع کر دیں، میرے عمل کو دیکھ کر مکذب ہو یا مکذب ہو دونوں صورتیں۔ تو یہ خدشہ تھا لیکن ایسا نہ ہو کہ میرا عمل میرے قول کے مطابق نہ ہو۔ تو یہ پہلی حدیث، پہلا اثر۔ اور ان کا بھی ملکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابیوں سے ملاقات اللہ کے پیغمبر کے 30 صحابہ سے ملا ہوں، ان میں سب کے سب کو اپنی جان پہ نفاق کا خدشہ تھا۔ کیوں؟ دیکھو اس کی وجہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اس قدر محتاط تھے، اس قدر اللہ رب العزت کا خوف ان کے دل میں تھا کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ ایسا نہ ہو، تو اپنے عمل کو اس قدر کم سمجھتے تھے اور اپنے عمل کو صحیح نہیں سمجھتے تھے کہ ہم جس سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جس طرح ہمیں احتیاط تقویٰ میں اختیار کرنا چاہیے نہیں کر پا رہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ منافق ہو، کہیں کچھ کہ ہم کچھ رہے اور کل کچھ رہے۔ اور بعد میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری حالت جو صحابہ جو آخری دور کے صحابہ تھے اس وقت کیونکہ حالات بہت گمبھیر ہو گئے تھے اور فسق و فجور بھی اس کا بھی چلن شروع ہو گیا تھا اعلانیہ، تو یہ صحابہ فتنے کے خوف سے اور اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کہنے سے حالات خراب ہو جائیں، امن و امان خراب ہو جائے، اس لیے خاموش رہتے تھے، امن و امان فتنے کے ڈر سے انہیں یہ خطر پیدا ہوا کہ ہمارا خاموش رہنا
کہ ایسا نہ ہو کہ نفاق کے ضرور میں آتا ہو. اگلی بات یہ فرماتے ہیں نبی بولے کا کہ میں نے ان میں سے کسی نے کوئی نہیں کہتے ہوئے پایا کہ ان سے یہ کہا کہ میرا ایمان جبریل و میکائیل کی طرح ہے. یہ جملہ ہے جس کی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تحریر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے بعض نے کہا امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میرا ایمان بھی جبریل و میکائیل کی طرح ہے. تو یہاں ان پہ تنقید بنیاد پہ ہوگی کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان تو حضوری ہے ان کا ایمان شہودی ہے. یعنی وہ تو اس چیز کو عملاً دیکھ رہے ہیں اور ان سب کے بارے میں یقینی طور پر ہے کہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی مخلوق ہے. جبریل و میکائیل ایسی مخلوق ہے کہ ان سے کسی گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. قرآن خود کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. تو ان کو گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. وہ تو سب کے سب جو ہے اللہ کے مقبول و محبوب مخلوق ہیں قرآن کریم کے روح سے. اور یہاں انبیاء کرام کے بعد اشرار مبشرہ کے علاوہ یعنی جن کے بارے میں یقینی طور پر اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور ایک الگ الگ بشارت عطا فرمائی. اس کے علاوہ صحابہ کی جماعت مجموعی طور پر تو مرحوم و مقبول ہے لیکن فرد کے لحاظ سے کوئی اپنے طور پر اپنے لیے یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں اور میرے اعمال جنتیوں جیسے ہیں. تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انہ علی ایمان جبریل و میکائیل کہ اس کا ایمان جبریل و میکائیل کی طرح ہے. یہ قول بعد میں منسوخ کیا حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف. تو انہوں نے فرمایا تو جب علماء نے فرمایا کہ ان کا جملہ نہیں ہے ان کا جملہ یہ نہیں. ان کا جملہ تو یہ ہے آمنت بما آمن به جبریل و میکائیل. جن چیزوں پر جبریل و میکائیل ایمان لائے میں بھی ان پر ایمان لایا ہوں. بات تو صحیح ہے. جبریل و میکائیل کا اللہ پر ایمان ہے جنت پر ایمان ہے جہنم پر ایمان ہے اور نبیوں پر ایمان ہے قرآن پر ایمان ہے اللہ کے سارے فیصلوں پہ ان کا ایمان ہے. تو ہم مومن کہلاتے ہی مومن آدمی اس وقت کہلائے گا جب ان تمام چیزوں پر اس کا ایمان ہو. اور وہ الگ بات ہے کہ ان کا ایمان جبریل و میکائیل کا ایمان وہ اس کی نوعیت اور ہے. ہمارے ایمان کی جو حیثیت کی بھی کچھ اور ہوگی. لیکن بہرحال جن چیزوں پر ان کا ایمان ہے ہمارا بھی اس پر ایمان ہے. تو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے تو یہ ہے آمنت بجبریل آمنت به کما آمنت به جبرائیل و میکائیل. میں بھی ان چیزوں پہ ایمان رکھتا ہوں میں بھی ان چیزوں پہ ایمان لایا ہوں جن چیزوں پہ جبریل و میکائیل ایمان لائے ہیں. تو صرف یہاں یہ بتانا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ان کا قول ہے تو صرف یہ کہ جن چیزوں پہ ان کا ایمان ہے میرا بھی ان چیزوں پہ ایمان ہے. یہ نہیں کہ میرا ایمان بھی ان کی طرح جبریل و میکائیل کی طرح. چلیے اچھا جی آگے دیکھیے. حسن بصری فرماتے ہیں ما خافہ الا المؤمنون. خوف زمین روٹ رہی ہے اللہ کی طرف. ما خافہ اللہ رب العزت سے مومن ہی ڈرتا ہے. ولا امین الا منافقون اور منافق وہ بے خوف رہتا ہے. مولانا سید پالن پوری فرماتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ مولانا فرماتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں وہ اللہ کے خوف میں ہمیشہ جو ہے اللہ کے خوف اللہ کا خوف اللہ کی عظمت کا تصور ان کو نظر و اندام رکھتا ہے. لیکن جو آدمی عمل نہیں کرتا تو بے خوف رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جنت تو مجھے ملے گی اور مجھے نہیں ملے گی جنت کس کو ملے گی. وہ بالکل بے خوف رہتا ہے. لیکن مسلمان ایمان والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال کے ضائع نہ ہو. یہ جو تھا مسلمان کا پہلا حصہ. اور اجتناب کرنا چاہیے کس سے میرے اسرار سے کسی پر الگ تفاصل والنسیان لڑائی جھگڑے
اور گناہ پر اصرار سے آدمی کو اجتناب برتنا چاہیے. یہ 14 دن بغیر توبہ کے، یعنی مسلمان سے اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان جانتے بوجھتے نوز باللہ گناہ پر اصرار کرے گا. اس کا گناہ ہو بھی جائے تو یقیناً انسان تو خطا ہوتی ہے، انسان تو خطا ہوگی، گناہ ہوگا. تو لیکن مسلمان مسلمان کے ایک ایمان والا بحیثیت ایمان والے کے، مومن کے، وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے گناہ ہو، اس کو پتا ہو اور پھر اپنے گناہ پہ اصرار کرے. ایسا نہیں، بلکہ فوراً کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا. یقول اللہ تعالیٰ اگر بسرو علی ما قالوا وهم یعلمون. اچھا جی، اب آگے حدیث پر. زبیر کہتے ہیں، میں نے ابو مالک سے مرجع کے قول کے بارے میں پوچھا، ان مقالتہم، ان کے وقف کے بارے میں، کہ اعمال سیئہ مضر نہیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا وہ غلط کہتے ہیں. میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، عبداللہ بن مسعود نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ اسلام نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ مسلمان کو غالب گلوچ یہ فسق ہے اور اس کا ابتدان کفر ہے. تو ان کا قول، ان کا موقف، ان کے قول کا خلاصہ یہ ہے، اگر ہمارے سیاح مضر نہ ہوتے تو اللہ کے پیغمبر پر اس قدر ضروری بیان نہ فرماتے کہ مسلمان کو غالب گلوچ آپ نے اسے فسق قرار دیا اور اس سے رائے دینے کو آپ نے کفر قرار دیا. تو اگر ہمارے سیاح مضر ہے تبھی تو آپ نے بیان بات فرمائی ہے. اگر ہمارے سیاح مضر نہ ہوتے تو پھر کس طرح آپ نے فرماتے سباب المسلم فسوق تو قتالہ کفر. اچھا، اب دیکھیے یہاں ایک اور بات. پہلے سباب کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں. لفظ اس کا سباب سب کا یسب سے، یہ باب مفعلہ سے، باب مفعلہ سے بامی، یعنی مفعلے میں اشتراک ہوتا ہے. تو غالب گلوچ، ایک دوسرے کو گالی نکالنا، ایک دوسرے کو گالی نکالنا. ویسے سب کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. تو غالب گلوچ بھی کیا ہوتا ہے؟ آدمی ایک دوسرے کو اپنے سے کاٹ رہے ہوتے ہیں، گالی دینے والے ایک دوسرے کو. تو آپ نے فرمایا یہ فسق ہے. فسق دیکھے کہتے ہیں لفظی ترجمہ ہے حد سے نکلنا. لفظی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ایک حد ہے اس سے نکلنا، اسے کہتے ہیں فسق. اور قتال جیسے حقیقی معنی کا قتال ہے، یہ لڑائی جھگڑے کے معنوں میں. اچھا جی، اب دیکھیے یہاں ایک اعتراض. وقتال سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر فرمایا. لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ آپ نے سے کفر قرار دیا. معتزلہ خوارج کا یہی موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ارتکاب قواعد سے آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی نہیں تو قتالہ کفر فرمایا. تو اس کا لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے. تو اس کا جواب دیکھیے، اس کا جواب علماء نے دیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں کفر دون کفر کے قبیل سے بتایا تھا نا، آپ نے اصطلاح کری تھی کفر دون کفر، کفر برابر نہیں، کفر کے برابر ہے. تو یہ کفر دون کفر کے قبیل سے ہے. یہ کفر و قتال یہ کفر. اور بعد میں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر معال کہ آدمی کسی مسلمان سے لڑائی جھگڑے کو یا اس سے مدد کرنے کو نعوذ باللہ جائز سمجھ کے اس سے لڑائی جھگڑا کرے گا، یقیناً وہ فسق ہے، یہ یقیناً کفر ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ معال کے طور پر کہ آخر میں آدمی لڑتے مسلمانوں سے لڑتا رہے گا، جھگڑتا رہے گا اور بد و غارت کو ریزی کرتا رہے گا. تو خدشہ یہ کہ نعوذ باللہ المظالم کہیں کافر ہی نہ ہو جائے. اور بعد میں کہا ہے یہ صرف دھمکی کے طور پر، یعنی آپ نے ناقص کو کل عدم کے معنی میں لیا، یعنی وہ دین اس کا گویا قتال سے اس کے دین میں نقص پیدا ہوا، قتال سے اس کے دین میں نقص پیدا ہوا، کمی واقع ہوئی. اس کمی اور نقص کو یہاں کل عدم کے معنی میں لیتے ہوئے دھمکی کے طور پر، وعید کے طور پر آپ نے اسے اس ناقص کو، اس نقص کو کل عدم کے طور پر یہ گویا ہے ہی نہیں، آپ نے اس کی نفی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کتاب حروف الروم. اور دیکھو اس کا ایک جواب مولانا محمد سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ نے دیا ہے. وہ فرماتے ہیں دین کے دو دائرے، دین کے دو دائرے.
ایک دائرہ چھوٹا ہے، ایک بڑا دائرہ ہے. چھوٹا دائرہ ہے دینداری اور بڑا دائرہ ہے کفر. بڑا دائرہ ہے دین. دینداری کا مطلب ہے، مطلب دیکھو اس کو رسول میں کیوں سمجھیے آپ. ایک مدرسہ ہے، مجموعی طور پر مدرسہ، مدرسے کی ساری کلاسیں، سارے درجے، ساری کلاسیں مدرسے کی. اور ایک ہے کسی مخصوص کلاس کی طالبہ. ایک ہے آپ طالبہ کی دو حیثیتیں ہیں. یہاں طالبات پڑھ رہی ہیں، ان کی دو حیثیتیں. ایک حیثیت تو یہ طالبات کی کہ فلاں درجے میں یہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور ایک حیثیت یہ کہ مدرسے کی طالبات ہیں. دو حیثیتیں. چھوٹا دائرہ کیا ہے؟ وہ اس کلاس میں اس میں پڑھ رہی ہے. اور بڑا دائرہ مدرسے کی طالبات میں وہ بھی داخل ہے. تو دینداری کا مطلب یہ ہے کہ دینداری جو اللہ والے دینداری کا جو رکھتے ہیں، مفہوم رکھتے ہیں اور پہچان رکھتے ہیں، معنی پہچان رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے فسق جو ہے یہ چھوٹا دائرہ ہے، اور کفر یہ بڑا دائرہ. دین کا دین اس کا بڑا، اس سے جو ہے آدمی غلط گروہ سے آدمی دینداری کے دائرے سے نکل جاتا ہے. جو آدمی گاڑیاں پکڑا ہو اس کو بھی آدمی دیندار نہیں کہے گا کہ یہ آدمی دیندار ہے. اور قتال ہو کفر، اور قتال لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ کہ لوگ ملا ہے دینداری دین کے بڑے دائرے سے نکلنے والی بات ہے. لیکن یہ جواب مجموعی طور پر حدیث کا ہو سکتا ہے. قتال ہو کفر کا جواب یہی ہوگا کہ یہ تو آپ نے ساتھ میں یہ کفر کے قبیل سے، اور یا آپ نے ساتھ السلام نے آپ کے قرآن کا مطلب یہ ہے کہ معاذ کے طور پر آخر میں انسان اگر یہ عادت نہیں چھوڑے گا تو خدشہ ہے کہ مل رہا ہے زندگی کہیں کافی نہ ہو جائے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ نفس، اس کے دین میں نفس واقع ہو گیا ہے. اس نفس کو آپ نے درکی اور وعید کے طور پر آپ نے نفس کو قدم کے بازو میں لے کر بالکل نفی کرتے ہوئے، اس کے ایمان کی بالکل نفی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کفر وقتالہ کفر. اچھا جی، قرآن یہ دلیل ہے، یہ حدیث باپ کے دوسرے سے کی دلیل ہے. وما يحذر من الاسرائيل التقاطع والنسيان من غير توبہ. یہ مرجئہ کی تردید ہو رہی ہے، مرجئہ کی تردید ہو رہی ہے. تو مرجئہ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاح گزر نہیں ہے. اخبرني عبادة بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج يخبر بليلة القدر. آپ ترجمہ ہو چکا ہے. آپ نے علیہ السلام لیلۃ القدر کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ کو بتایا گیا کہ فلاں رات جو ہے شب قدر کی رات ہے. آپ پانچ تشریف لائے تو دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. حضرت کعب بن مالک ایک اور صحابی آپس میں لڑ رہے تھے. ان کا پیسوں کا لین دین تھا. دوسرے صحابی نے کعب بن مالک کو رقم دے دی تھی اور غالباً ہو سکتا ہے مقررہ وقت نہ ادا کر سکے ہوں تو آپس میں جھگڑا چل رہا تھا. آپ تشریف لائے تو آپ ان میں سورہ کہانی میں مصروف ہو گئے. آپ نے کعب بن مالک سے فرمایا کہ تم 50% قرض معاف کر دو. انہوں نے معاف کر دیا. تو بقیہ رقم کے بارے میں آپ نے دینے والے سے فرمایا کہ تم فوراً ادا کرو. تو آپ 12 دسویں میں مصروف ہوئے. اتنے میں جس کام کے لیے آپ تشریف لائے تھے شب قدر کی رات کا بتانے کے لیے، وہ رات اس رات کا تعین آپ کے ذہن سے نکل گیا، وہ چیز بتا دی گئی، آپ بھول گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کا بتانے کے لیے آیا تھا لیکن فلاں جھگڑ رہے تھے آپس میں، اس لیے فروفیت اس کا تعین اٹھا لیا گیا ہے. اور یہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. بہتری کی صورت میں، بہتری کی کیا صورت ہے کہ اگر آپ بتا دیا جاتا، آپ امت کو بتاتے کہ فلاں رات کوئی، اگر اس لوگ کیا کرتے صرف اس ایک رات میں عمل کرتے، اس ایک رات میں عمل کرتے کہ وہ شب قدر کی رات یہ ہے اور باقی آپ راتوں میں عبادت کے لیے اہتمام نہ کرتے. اب کیونکہ شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا ہے، متعین رات نہیں بتائی گئی ہے، اب انسان اس کی تلاش میں کوشش کرتا ہے کہ آخری عشرے میں جاؤں، آخری عشرے میں عبادت کروں. لیکن آج کل ہم نے کیا کیا ہوا ہے، آج کل
27ویں رات میں لوگوں نے مخصوص کر لیا ہے کہ صرف یہی رات ہے شب قدر کی، تو اسی رات لوگ چراغاں بھی کرتے ہیں، باقی سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن عبادت بھی کرتے ہیں، تھوڑی بہت عبادت کرتے ہیں، باقی راتوں میں عبادت نہیں کرتے۔ لیکن کیا کرنا چاہیے؟ پورا رمضان اور پھر آخری اشرا مخصوص طور پر آدمی کو اس میں عبادت، زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دیکھو یہاں یہ کلمۃ الباب کا پہلا حصہ ہے اسی دلیل کہ کیا کہا جاتا ہے خوف المومن ان یحبط عمله ولا يشرك۔ یہ گناہ کی وجہ سے کیا ہوا کہ امام بخاری نے فرمایا کہ آدمی کو ہمیشہ خوفزدہ رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو یہاں یہ جو جگہ رہے تھے تو امت اس سے معلوم ہو گئی کہ شب قدر کا تعین وہ امت کو نہیں بتایا گیا ان دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے، تو یہ نقصان ہوا۔